السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے علی احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک پوائنٹ 92۔ ناظرین، برمودا تاکون کا نام تو اپنی زندگی میں آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، لیکن یہ جگہ کئی جہازوں کو اپنے اندر نگلنے، انسانوں کے لاپتہ ہونے اور کئی پراسرار واقعات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس جگہ میں تقریباً 18 بحری جہاز اور 15 کے قریب ہوائی جہاز ایسے ہیں کہ جو دوبارہ کبھی اپنے اسٹیشن پر واپس نہیں آ سکے، اور اس کے علاوہ کئی ایسے مشہور سیاح بھی ہیں کہ جو اس جگہ کے راز جاننے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے لیکن کبھی دوبارہ واپس نہ آ سکے۔ آخر اس پراسرار جگہ میں ایسا کیا ہے کہ جو بھی یہاں پر آتا ہے یہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے؟ آج ہم اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں، لیکن برمودا تاکون کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ بھی کہیں برمودا کی ہواؤں میں گم نہ ہو جائے۔ برمودا بحر اوقیانوس کے کل 300 جزیروں پر مشتمل ایک علاقہ ہے، جن میں اکثر تو غیر آباد ہے۔ صرف 20 جزیروں پر انسان آباد ہے، اور وہ بھی بہت ہی کم تعداد میں۔ جو علاقہ سب سے خطرناک سمجھا جاتا ہے اس کو برمودا تاکون کہتے ہیں۔ اس تاکون کا کل رقبہ 11,40,000 مربع کلومیٹر ہے۔ تقریباً 400 سال سے کسی انسان نے ان ویران جزیروں میں جا کر آباد ہونے کی کوشش نہیں کی ہے، یہاں تک کہ جہاز کے کیپٹن تک اس علاقے سے دور ہی رہتے ہیں۔ ان میں ایک جملہ بڑا عام ہے اور وہ ایک دوسرے کو نصیحت بھی کرتے ہیں کہ وہاں پانی کی گہرائیوں میں خوف اور شیطانی راز چھپے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اس راستے پر سفر کرنے والے مسافر بلکہ ایئر ہوسٹس تک سب سے پہلے یہی سوال کرتی ہے کہ کیا ہمارا طیارہ برمودا تاکون کے اوپر سے گزر کر جائے گا؟ کمپنی کا جواب اگرچہ نفی میں ہی ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کیا برمودا تاکون واقعی ایک تاکون کی شکل میں ہے؟ ناظرین، برمودا تاکون سارے کا سارا پانی میں ہے، چنانچہ قابل غور بات یہ ہے کہ اس ٹھاٹھے مارتے سمندر میں ایک تاکون کیسے بن سکتا ہے؟ جاننا چاہیے کہ تاکون حقیقی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مخصوص علاقہ ہے کہ جہاں پر ناقابل یقین حادثات ہوتے ہیں۔ اس نام کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ پہلی بار اس علاقے کے لیے برمودا تاکون کا نام 1945 میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اس وقت استعمال کیا گیا جب اس علاقے میں کچھ طیارے غائب ہو گئے، لیکن یہ بات قابل توجہ ہے کہ اس کو تاکون کا نام ہی کیوں دیا گیا۔ اس حادثے سے پہلے بھی یہاں پر بہت سے حادثات رونما ہو چکے تھے، لیکن اس وقت اس علاقے کو برمودا تاکون کے بجائے شیطان کے جزیرے کہا جاتا تھا۔ کولمبس کا جب اس علاقے سے گزر ہوا تو اس نے بھی یہاں کچھ عجیب و غریب مشاہدات کیے۔ مثال کے طور پر آگ کے گولوں کا سمندر کے اندر داخل ہونا، اور اس علاقے میں کمپاس میں بغیر کسی ظاہری سبب کے خرابی پیدا ہو جانا، اور سیاح کو کسی بھی طرف کی سمت کا پتہ نہ چلنا۔ 1813 میں امریکہ کے تیسرے نائب صدر کی بیٹی، جو کہ جنوبی کیرولینا کے گورنر جوزف اسٹون کی بیوی تھی، اپنے وقت کی سب سے ذہین ترین اور خوبصورت ترین لڑکی سمجھی جاتی تھی۔ وہ بھی برمودا تاکون کی ہواؤں میں کہیں نہ کہیں غائب ہو گئی۔ امریکی نائب صدر ہونے کی حیثیت سے اس کے باپ نے بیٹی کی تلاش میں اپنے تمام تر وسائل جھونک ڈالے، لیکن نہ ہی کشتی اور نہ ہی اس پر سوار کچھ افراد کا پتہ لگ سکا۔ اس کے علاوہ 1814 میں امریکی بحری بیڑے کے مشہور جہاز واسپ کو بھی برمودا تاکون نکل گیا۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ اس کا کپتان کوئی معمولی کپتان نہیں تھا، بلکہ امریکی عوام و خواص کا ہیرو اور برطانوی بحری بیڑے کے مضبوط ترین جہاز کو صرف 27 منٹ میں شکست دینے والا جانسٹن بلیکلے تھا۔ اس کے علاوہ پہلی جنگ عظیم کے وقت مارچ 1918 میں امریکی بحری جہاز سائکلوپس بھی اس علاقے میں غائب ہو گیا۔ اس پر تقریباً 14,500 ٹن خام مال لدا ہوا تھا، جو کہ جنگ کے دوران استعمال ہونا تھا۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ ایک جہاز برمودا کے سمندر میں کھڑا ہے،
لیکن مسافر اور کپتان لاپتہ ہے اور کھانے کی میزوں پر کھانا اس طرح لگا ہوا ہے کہ گویا سوار کھانا کھاتے وقت ابھی کسی کام کے لیے اٹھ کر گئے ہو اور کبھی دوبارہ واپس نہ آ سکے۔ یہ حادثہ ایک کراؤن ڈیرنگ نامی جہاز کے ساتھ پیش آیا۔ جہاز کا اگلا حصہ تو ساحل پر ریت میں دھنسا ہوا تھا جبکہ پچھلا حصہ پانی میں تھا۔ جہاز کی حالت دیکھ کر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس میں کوئی لوٹ مار کی واردات ہوئی ہے، لیکن سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے جہاز کو ساحل پر کون لایا اور اس میں موجود سواروں کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا۔ اس کے علاوہ 18 بحری جہاز ایسے ہیں کہ جن کا آج تک کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ جو کہ برمودا تکون کے حوالے سے مشہور ہے، وہ 5 دسمبر 1945 کو تقریباً 2:10 پر امریکی ریاست فلوریڈا کے ایئر بیس سے 5 فلائٹ کے ساتھ پیش آیا۔ یہ پانچوں جہاز تربیت کرنے کے لیے اپنے مقررہ روٹ سے چکر لگانے کے لیے اڑے، لیکن اس کے بعد تقریباً 4 بجے ایئر بیس کو ان 5 طیاروں میں سے ایک طیارے کے پائلٹ کی جانب سے یہ پیغام وصول ہوا کہ ہمیں عجیب و غریب صورتحال کا سامنا ہے، ہم زمین نہیں دیکھ پا رہے۔ اس کے بعد پائلٹ اور ایئر بیس کے درمیان رابطہ ٹوٹ گیا اور بعد میں ایئر بیس کو یہ پیغام بھی موصول ہوا کہ جس سے پتہ چلتا تھا کہ باقی تمام پائلٹ بھی اسی طرح کی صورتحال سے دوچار تھے۔ ان 5 طیاروں کو تلاش کرنے کے لیے اسی شام یعنی 5 دسمبر کو شام 7:30 بجے ایک امدادی طیارہ روانہ کیا گیا، لیکن یہ طیارہ بھی کچھ دیر کے بعد غائب ہو گیا۔ فوراً ہی ان 6 طیاروں کو تلاش کرنے کے لیے امریکی فضائیہ اور بحریہ نے کوسٹ گارڈ کے ساتھ مل کر علاقے کی فضائیں اور سمندر چھان مارا، لیکن کسی کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ یہ جہاز کہاں گئے اور آج تک واپس کیوں نہیں آ سکے، یہ ابھی تک ایک معمہ ہے کہ جس کو کوئی شخص بھی حل نہیں کر سکا۔ برمودا تکون اور مختلف نظریات۔ برمودا تکون کے حادثات کے اسباب کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ عالمی شہرت کے حامل سائنسدان، ماہرین ارضیات، فلاسفر، سیاح دانشوروں نے اپنے اپنے نظریات بیان کیے ہیں، لیکن چند مشہور نظریات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پانی بہت ہی گہرا ہے، چنانچہ جہازوں اور طیاروں کا غائب ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ برمودا کے سمندر میں پانی کے اندر شدید طوفان اٹھتے ہیں جو ڈوبنے والے جہازوں اور طیاروں کو اس علاقے سے بہت دور بہا لے جاتے ہیں۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ اس جگہ کشش یا الیکٹرو میگنیٹک ویوز پیدا ہوتی ہے کہ جن کی طاقت ہماری اس بجلی کی طاقت سے بھی ہزاروں گنا زیادہ ہے، کہ جس کی وجہ سے وہاں پر سمت بتانے والا آلہ یعنی کمپاس اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا میں 2 جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر کمپاس کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ایک برمودا تکون اور دوسرا جاپان کا شیطانی سمندر۔ چنانچہ مشہور جیو فزکس سائنسدان جان کیری سٹوئی کہتے ہیں کہ اس برمودا تکون کے پانی کے اندر اور پانی کے اوپر ایک خاص قسم کی قوت کشش موجود ہے۔ یہ قوت کشش ہماری اس قوت کشش سے مختلف ہے جس کو ہم جانتے ہیں۔ ان باتوں میں کہاں تک سچائی ہے اور کہاں تک جھوٹ ہے یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس کے کچھ راز ایسے ہیں جن کو سائنس ابھی تک کلیریفائی نہیں کر سکی، لیکن ہو سکتا ہے کہ جدید سائنس اس کے مزید رازوں کو حل کر سکے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پراسرار اور دلچسپ معلومات ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔